الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام ذکر ایک نبی کا میں حاضر ہیں۔ کیا ہی خوبصورت پرسنالٹیز ہیں، مخلوق کا بہترین گروہ ہے، اللہ پاک کے خاص کرم حاصل کرنے والے، خاص رحمتیں حاصل کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہیں کہ ان جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک جدا شان عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے اوصاف تو ایسے ہیں جو تمام انبیاء ہی میں پائے جاتے ہیں، بلکہ ہر وہ خوبی جو وصف ہے، خوبی ہے، اچھائی ہے، وہ ہر نبی کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی ہے، برتری عطا فرمائی ہے، جزوی اعتبار سے، بعض اوقات معجزات کے اعتبار سے، بعض اوقات دیگر علوم کے اعتبار سے، قربت الہی عز و جل کے اعتبار سے درجہ بندی ہے۔ اللہ پاک نے بعض انبیاء کو وہ خصوصیات عطا فرمائیں جو دیگر انبیاء کرام میں یا نہیں ہیں یا ان کے مقابلے میں کم ہیں۔ یوں ہر نبی کی شان اور ہر نبی کی سیرت بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔ ایک اور اس کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ مختلف انبیاء کرام چونکہ کسی نہ کسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، ان اقوام کے حالات و واقعات کے مختلف ہونے سے بھی ان انبیاء کرام کی سیرت کے واقعات مختلف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی نبی ہو، ہمارے سروں کے تاج، ہم ان کی قدم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ان کا ذکر خیر کرنا، ان کے اوصاف کا تذکرہ کرنا، ان کے معجزات کا بیان کرنا، جہاں ہمارے لیے سعادت ہے وہیں پر ہمارے لیے سیکھنے کا ان کی ہستیوں میں بہت کچھ موجود ہے۔ جس نبی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر شاید سب سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک دو نہیں بلکہ بیسیوں مقامات پر آپ کا ذکر کیا ہے۔ آپ اولو العزم انبیاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ میری مراد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ کیا خوب نام ہے اور کیا ہی خوب سیرت ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ان کے واقعات سنیں گے، اور جب ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنی ڈائیورسٹی، اور ان کی سیرت کے اتنے زبردست اور شاندار واقعات ہیں کہ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اول تاخر ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل سیرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور ان کی سیرت سے مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ راشد مدنی بھائی ہوتے ہیں، مرحبا کہتا ہوں۔ فراز مدنی بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں، اور کلام سنائیں گے، نعتیں سنائیں گے ہمارے عدنان بھائی، آپ کو بھی مرحبا۔ انشاءاللہ عز و جل سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کے ایک فضیلت سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک کلام کو شامل کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی عدنان بھائی، آج ہمارے ناظرین کو اور ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الکریم شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے کلام کے منتخب شعر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ
انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طربدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طربدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کون بنائے گئے سرکار کی خاطر، کون بنائے گئے سرکار کی خاطر، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، بھکاری عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، سرکار بنایا تمہیں، سرکار بنایا، سرکار
سرکار بنایا، تمہیں سرکار بنایا، ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ حضرت موسیٰ، ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ، ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ، جس نے ید بیضا کو ضیاء بار بنایا، جس نے ید بیضا کو ضیاء بار بنایا، جس نے ید بیضا کو ضیاء بار بنایا، ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے، ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے، پتھر میں حسن لال پورنوار بنایا، پتھر میں حسن لال پورنوار بنایا، ایسا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر خیر ہوا، اور جب کمپیریزن کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فضائل اور کمالات جو غالب ہیں دیگر انبیاء پر، چند اشعار میں ان کا بھی تذکرہ ہوا، اور بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت انداز پر پڑھا گیا۔ اللہ پاک لکھنے والے کو، پڑھنے والے کو برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی انبیاء کرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فراز بھائی، میں چاہوں گا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا بنیادی تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کریم کے وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کا شمار اولو العزم رسولوں میں ہوتا ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی اگر انبیاء کرام کے نام کسی سے پوچھے جائیں تو جو چند نام بتانے والے ہوں گے، جو چند انبیاء کرام کے نام جن کو پتا ہوں گے، ان میں ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لازمی طور پر ہوگا۔ یعنی بچے کو موسیٰ علیہ السلام کا نام پتا ہوتا ہے، اور ان کے نام پر نام رکھا بھی، نام پہ نام رکھا جاتا ہے، اور خاص ایونٹس پر تو ہم اہتمام کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے معراج کی شب خاص طور پر ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اسی طرح عاشورہ کے حوالے سے بھی ایک خاص روایتیں جو ہے ان کے ساتھ منسوب ہیں۔ تو یوں بڑے ہی مشہور جو ہے وہ انبیاء کرام میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑا انعام آپ پر فرمایا ہے۔ نام آپ کا موسیٰ ہے اور والد کا نام عمران ہے۔ موسیٰ نام کے بارے میں بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دو لفظوں کا جو ہے وہ ایک مجموعہ ہے۔ منہ کہتے ہیں پانی کو، اور جو سا ہے اصل میں وہ شاہ تھا، پھر عربی میں آ کے وہ سا آ گیا، اس کو شجر کو کہتے ہیں، درخت کو۔ اور جب آپ دریائے نیل میں تھے تو چونکہ وہاں پانی تھا اور آپ درختوں کے درمیان سے پائے گئے، اس لیے آپ کا نام جو ہے وہ
موسیٰ ہو گیا. تو یہ نام جو ہے اس میں بھی ایک اشارہ ہے درخت اور پانی کی طرف. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 400 سال بعد اور ابراہیم علیہ السلام کی وصال کے 700 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کا ایک لقب تو بڑا مشہور ہے کلیم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹلی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا. اور ایک آپ کا لقب صفی اللہ بھی ہے. صحیح. اور یہ جو لقب ہے یہ حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو موسیٰ بن عمران ہے صفی اللہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے ہیں، چنے ہوئے رسولوں میں سے ہیں. اسی طرح آدم علیہ السلام کا بھی غالباً ان کا بھی لقب صفی اللہ ہے، اور مستدرک کی روایت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صفی اللہ فرمایا. ماشاءاللہ. اسی طرح جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کا جو قرآن میں کئی مقامات پر تذکرہ ہے، لیکن قرآن کے تذکرے کی طرف جو ہے وہ بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ نے جو 2 القابات ارشاد فرمائے، ایک کلیم اللہ اور دوسرا آپ نے ابتدا میں ایک لفظ استعمال کیا اولو العزم، انبیاء میں سے یہ تھے. تو راشد بھائی، کلیم اللہ کا کیا مطلب ہے، اولو العزم کا کیا مطلب ہے، پھر انشاءاللہ قرآن میں جو تذکرے کی بات ہے اس طرف بھی انشاءاللہ بڑھیں گے. جی پہلے میں اولو العزم کا معنی اور اس سے متعلق کچھ عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ گفتگو کے دوران کلیم اللہ پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور جس طرح آپ نے سلسلے کے شروع میں فرمایا کہ قرآن مجید میں کثرت سے ذکر ہوا، اور اگر یہ کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام میں انہی کا ذکر ہوا ہے. قبلہ مفتی قاسم صاحب نے اپنی کتاب سیرت الانبیاء میں جب ابتدا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کی، تو تقریباً قرآن مجید کے 20 مقامات کی نشاندہی کی ہے کہ قرآن مجید کی تقریباً 20 سورتوں میں آپ کا ذکر خیر، اور سورہ طٰہٰ میں اگر دیکھا جائے تو ڈیٹیل کے ساتھ کئی آیات، درجنوں آیات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے پر مشتمل ہے. اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید برہان رشید میں تقریباً 118 مرتبہ ذکر فرمایا ہے. 118 مرتبہ. اور ان کے جو بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور ان سے 1 سال عمر میں بڑے تھے، ان کا تقریباً 11 مرتبہ ذکر فرمایا. اسد بھائی، جو اسلامی عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ عام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑا مرتبہ اور رینک جو ہوتا ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے، نبیوں سے بڑھ کر افضل کوئی نہیں ہوتا. جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان فرمایا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. لیکن انبیاء کرام کی جماعت میں بھی کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں، کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو نبیوں کی جماعت میں بھی ایک شرف اور افضلیت کا مقام و مرتبہ حاصل ہے. وہ سر فہرست تقریباً 5 رسول ہیں کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم کہہ کر ذکر یاد فرمایا. جیسے کہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں جو آخری آیت مبارکہ ہے اس کی، اس میں ذکر فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ اے محبوب آپ صبر کیجئے جس طرح ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. سبحان اللہ. اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام نے مختلف روایات ذکر کی ہیں، اور تقریباً 5 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اولو العزم رسولوں سے مراد یہ 5 شخصیات ہیں. اور یہ 5 شخصیات وہ ہے کہ جو تمام نبیوں میں بھی اور ان کے علاوہ انسان ہوں، جنات ہوں، تمام مخلوقات پر ان کو ایک افضلیت حاصل ہے. اچھا، جب صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں عقیدے کے بیان میں پہلے ہی حصے میں جہاں نبیوں کا تذکرہ ہے، ان سے متعلق عقائد ہیں، وہاں اس بات کو ڈسکس کیا ہے اور اولو العزم انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان دیکھیں، صدر الشریعہ نے ذکر فرمایا کہ سب سے افضل و اعلیٰ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ انتہائی قطعی عقیدہ ہے. اور امام اہل سنت کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے المعتمد میں ایک مقام پر فرمایا کہ اتنے کثیر دلائل موجود ہیں افضلیت مصطفیٰ علیہ السلام پر کہ یہ ضروریات دین کے قریب قریب جا کے عقیدہ بنتا ہے. اور آپ کا پورا رسالہ بھی ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، تقریباً 130 احادیث کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے اس مدعا کو ثابت کیا. ساری مخلوق میں، سارے نبیوں میں بھی سب سے افضل نبی کریم علیہ السلام. آپ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کن کا نام آتا ہے تو صدر الشریعہ کی اگر عبارت دیکھی جائے تو آپ نے پھر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی نبی کریم علیہ السلام افضل، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل، یعنی تیسرے نمبر پر ان کا
مقام و مرتبہ ہے. پھر فرمایا کہ پھر عیسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام. تو یہ وہ 5 انبیاء کرام ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کا تذکرہ سنتے ہیں تو روح خوش ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو کمالات عطا فرمائے وہ واقعی ایسے ہیں کہ ان کی تعریف کرنے کو دل چاہتا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ چونکہ مخلوق کی رہنمائی انہوں نے کی اور اپنی قوم کے بھی یہ بہترین فرد ہوئے اور قوم نے ان پر ایمان لانا تھا. ان کے ذریعے اللہ پاک تک پہنچنا اور اللہ پاک کی توحید کا بیان ان تک پہنچنا تھا. تو واقعی ان کی ذات میں وہ خصوصیات ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بات کر رہے ہیں آج. آپ کی پیدائش بھی بڑی عجیب تھی، یعنی کہ آپ کی پیدائش سے ہی گویا کہ معجزات کا ظہور شروع ہو گیا. آپ کی پیدائش کے کیا واقعات ہیں اور پیدائش کے بعد کے کچھ واقعات جو ہے وہ آپ فراز بھائی کی زبانی سنتے ہیں کہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں ان کی پیدائش وغیرہ کے حوالے سے بھی بڑے اہم واقعات ملتے ہیں. قرآن کریم میں اگر غور کیا جائے تو ان کی جو ایک بندے کی سیرت ہوتی ہے، پیدائش سے پہلے کے واقعات، پیدائش کے واقعات، پھر جوانی، پھر آگے کے معاملات، یعنی ٹوٹلی آپ کی سیرت جو ہے نا وہ ایک زبردست انداز سے قرآن پاک میں بیان کر دی گئی ہے. آپ کے بچپن کے واقعات بھی بیان ہیں، پھر آپ نے جو ہجرت فرمائی، شعیب علیہ السلام کے پاس آپ تشریف لے گئے، پھر آپ نے جو ہے وہ وہاں پر نکاح فرمایا، واپس آیا، آپ کو مجدہ سنایا گیا، اور پھر جو ہے وہ آپ فرعون کے پاس واپس آئے، آپ نے تبلیغ کی. ان تمام چیزوں کو اللہ پاک نے مختلف صورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو جہاں تک آپ کی پیدائش کا سوال ہے اور جہاں تک آپ کی پیدائش کا جو واقعہ ہے اس میں بھی کئی واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ فرعون جو تھا اس کے درباریوں نے ایک خواب کی تعبیر میں اس کو یہ بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمہاری جو سلطنت ہے، بادشاہت ہے، وہ تہس نہس ہو جائے گی. اب فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیتے ہیں. ویسے ہی بڑا ظالم اور جابر تھا اور اس نے بڑے فساد پھیلا کر رکھے ہوئے تھے. جو اہل مصر تھے ان کو بھی مختلف گروہ میں تقسیم کر رکھا تھا، بعضوں کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ رکھتا تھا اور بعضوں پر بہت زیادہ ہی ظلم اس سے رکھے ہوئے تھے. تو جب یہ اس نے تعبیر سنی تو اس نے کہا کہ ہم بچوں کو قتل کرواتے ہیں. اب بچوں کو قتل کروانے کا سلسلہ شروع ہوتا رہا، کافی عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا. اور جب یہ سلسلہ بڑھا تو اللہ کی قدرت ہوئی کہ وہاں پر بوڑھے بھی مرنے لگے. اب جب بوڑھے بھی ساتھ مرنے لگے، بچوں کا بھی یہاں قتل ہو رہا ہے، لڑکیاں باقی رہتی تھیں، تو اب وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اگر اس طرح یہ بچے قتل ہوتے رہے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا. اور بوڑھے ایک طرف جو ہے وہ مزید بیماری کی وجہ سے یا اور اسباب کی وجہ سے یہ مرتے چلے جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پھر چونکہ ڈر تو ایک دل میں بیٹھا ہوا تھا اور بتا دیا گیا تھا کہ اس طرح کا بچہ پیدا ہوگا، تو فرعون نے یہ پلان بنایا کہ 1 سال ہم بچوں کو قتل کرواتے ہیں اور 1 سال جو ہے وہ ہم بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کی شان ہے، اللہ پاک کی قدرت ہے. ہمارے یہاں وہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. تو اگر یہ قرآن پاک سے اگر دلیل بندہ دیکھنا چاہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس پر بہت بڑی اس پر ثابت آتا ہے کہ جس سال قتل کروانے کا پلان تھا اور جو اعلان کیا گیا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جس سال بچوں کو چھوڑنے کا اعلان تھا اس سال قتل نہیں کروانا تھا، اس سال ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب یہاں پر یہ پلاننگ جاری ہے اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ہو گئی، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کیسے فرمائی. لیکن اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. یعنی موت کا وقت اتنا ایگزیکٹ اور پرفیکٹ ہے کہ سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں بھی اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، بالکل ایگزیکٹ ٹائم پر موت آتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو باقی رکھنا چاہے، کسی کے ذریعے سے اپنے دین کی خدمت کروانا چاہے تو اسی کے دشمن سے اسی کی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ پرورش کا اہتمام اور انتظام بھی کروا دیتا ہے. اور یہ واقعہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فرعون نے جس بچے کی وجہ سے، جس کے ڈر سے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا، وہی بچہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے گھر میں ہی پرورش پاتے ہیں، بلکہ فرعون ان پر اپنا جو ہے وہ مال بھی خرچ کرتا ہے. تو اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حفاظت کا اہتمام فرمایا. 3-4 واقعات مختصراً میں ترتیب وائز بیان کرتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو جو دائی اس وقت موجود تھی، حالانکہ وہ آئی اس لیے تھی کہ اس بچے کو فرعون کے پاس لے جائے اور معاذ اللہ بچے کو قتل کروا دیا جائے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کے چہرے اور پیشانی سے ایسا نور نکلتا ہے کہ وہ دائی بھی حیران رہ جاتی ہے
اور اللہ کریم نے اس دائی کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو داخل فرما دیا. اب وہی دائی جو پہلے وہ لینے کے لیے آئی تھی بچے کو، وہ کہنے لگی کہ آپ اس بچے کو سنبھال کر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کے دربانی ان کو قتل نہ کر دیں. یہ ایک واقعہ. اب جب وہ دائی باہر نکلتی ہے تو درباریوں کو، جو فرعون کے درباری تھے، ان کو شک ہوا کہ لگتا ہے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے. جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، انہوں نے اس درباریوں کے ڈر سے موسیٰ علیہ السلام کو قریب میں جو ہے وہ ایک آگ جل رہی تھی، وہاں پر تندور تھا، اس میں ڈال دیا. اب اللہ کی قدرت ہے، وہ آگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی اور بالکل بھی نقصان نہ پہنچا. جب ان لوگوں نے وہاں سارا جو ہے وہ چھان بین کی، انہیں کوئی نظر نہیں آیا، وہ واپس چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں صحیح سلامت باہر نکال دیا. یہ دوسرا واقعہ. تیسرا واقعہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، چونکہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ان کو القاء ہوا تھا، دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ جب آپ کو خطرہ ہو کہ آپ فرعونی جو ہیں وہ ان کو پکڑ لیں گے، لے جائیں گے، تو آپ ان کو دریا میں ڈال دیجیے گا. یہ دل میں بات ڈالی گئی تھی. اب اس کے لیے، اس کے اہتمام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنوایا. اب جس کارپینٹر سے آپ نے وہ صندوق بنایا، وہ پوچھنے لگا کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صحیح وجہ بتا دی. اب اس کی نیت خراب ہوئی. اس نے کیا کیا کہ فرعون کے درباریوں میں جانے کے لیے اس نے ارادہ کیا کہ میں ساری بات سچ سچ بتا دوں گا تاکہ مجھے کوئی مال اسباب مل جائے. اللہ کریم نے حفاظت کا ایسا اہتمام فرمایا کہ جب بھی وہ ان کے پاس جاتا اس بندے کی زبان ہی بند ہو جاتی، کچھ بول ہی نہیں پاتا وہ. اور جب وہ واپس جاتا، وہ دعا کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتا. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا. تیسری مرتبہ میں اس کی زبان بھی چلی گئی، اس کی آنکھیں بھی چلی گئی، وہ نابینا ہو گیا. لیکن پھر اس نے سچی توبہ کی اور اللہ پاک نے اس کو، اس کی نظریں اور اس کی زبان اس کو واپس عطا فرما دی. تیسرا واقعہ. تو یہ دیکھیں اللہ پاک نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا اہتمام فرمایا. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام، چونکہ وہ جو دریائے نیل تھا، اس سے ایک نہر جو ہے وہ فرعون کے محل کے سامنے بھی تھی، آتی تھی، وہاں سے گزرتی تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و قدرت دیکھیں کہ وہ جو صندوق تھا وہ ہوتا ہوا فرعون کے دربار کے سامنے آ جاتا ہے. اب یہاں پر بھی اللہ پاک نے حفاظت کا اہتمام کیسے فرمایا کہ فرعون کی تھی ایک بیٹی اور اس کے جسم پر جو ہے وہ برس کی بیماری تھی. اس کے درباریوں نے اس کو یہ مشورہ دیا، یہ بتایا کہ اس بچی کا علاج اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب اس وقت فلاں وقت میں فلاں دن میں کوئی انسان جیسی چیز دریا میں آپ کو مل جائے اور سورج بھی خوب روشن ہو، اس کو نکال کے آپ اس کا لعاب جب بچی پر لگائیں گے تو آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. اب اللہ پاک کی قدرت کے اسی دن، اسی وقت میں جب سورج خوب روشن تھا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما تھے. اب وہاں سے ان کو ایسا ہی گمان ہوا کہ یہ ہمارے لیے بھیجا گیا تاکہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے. اور یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا لعاب اس کو لے کر بیٹی کے اوپر لگایا گیا تو فرعون کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت واقعات ہیں اور ایک دو چیزوں کو میں مزید ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا. ناظرین، آپ بھی اس کو سننے کے بعد دل میں یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کا ارادہ فرمائے اور وہ جب کسی چیز کی تدبیر فرما دے تو ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مخلوق کچھ بھی چاہے، لوگ کچھ بھی پلان کر لیں، لیکن اللہ پاک کی جو تدبیر ہے اس نے غالب آنا ہی آنا ہے. اس میں 2 چیزوں کا ہمیں سبق ملتا ہے. ایک تو توکل کا کہ اگر ظاہری حالات ہمارے مخالف ہو جائیں، بعد مخالف چل رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے میں اس سے نکلوں گا، اور سارا زمانہ دشمن ہو جائے، اسباب بھی آپ کے موافق نہ رہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں، تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رب پر توکل کرے. ہمیں نہیں پتا، اب یہ واقعات 3-4 آپ دیکھیں نا آگ کے اندر، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ 1-2 دن کا، چند دن کا ہی ہے، اور اس کو آگ میں ڈالا گیا. لیکن وہی آگ کے جس کا کام جلانا ہے اس نے اپنا کام چھوڑ دیا. وہ دریا کے جس کے اندر بچے کو ڈالا گیا، اس دریا نے اس کو اس مقام پر پہنچایا کہ جہاں سے اس نے باہر آنا تھا. وہ درباری آتے رہے، وہ جو شخص جا کر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ سب پر غالب رہتی ہے. تو یہ جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو بڑے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اور اس میں ہمارے لیے بڑی ڈھارس ہے. اور یہ بات بار بار ہم ریپیٹ بھی کرتے ہیں کہ کووڈ کے دوران یہ تو ریسرچ کی گئی باقاعدہ طور پر کہ جو بلیورز تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، ان کو کم اس کا ایفیکٹ ہوا. وجہ کیونکہ اس کی کوئی دوا تو ایجاد ہوئی نہیں. اب جو ظاہری اسباب پر ہی توقف کرنے والے لوگ تھے وہ مایوس ہو گئے کہ ایسا مرض، ایسی وبا کہ جس کی دوائی نہیں ہے تو ہم تو گئے، اور واقعی ان کی ایک بڑی تعداد چلی بھی گئی. لیکن جو مسلمان ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا کیا توکل تھا کہ اللہ چاہے تو بغیر دوا کے بھی شفا دے سکتا ہے. ہم نے اذانیں کہیں، کہنے والوں نے اذانیں کہیں،
اور کثرت کہیں الحمدللہ. تو وہ کیا تھا؟ بلیف تھا کہ بھئی دوا ہے نہیں ہے، ظاہری سبب بچنے کا ہے نہیں ہے، لیکن اذان کہو. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اور اللہ کی قدرت پر یہ ایمان تھا. بظاہر اذان کا وبا سے کیا تعلق، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کسی بات کا ارشاد فرمایا تو مسلمان کا توکل اور یقین بنتا ہے. تو وہ مسبب الاسباب، وہ چاہے تو ہوا سے شفا عطا فرما دے، چاہے تو جو پانی ہم پیتے ہیں اس سے شفا عطا فرما دے. وہ اس کا نہ ہوا کا محتاج نہ پانی کا. وہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی بندے کو شفا دینے پر قدرت رکھتا ہے. تو بیماری ہو، قرضداری ہو، پریشانی ہو، مایوسی ہو، کچھ بھی حالات ہوں، تو یہ جو واقعات ہیں انبیاء کرام کے، یہ ہمیں اس کا بھرپور جو ہے وہ ہمیں اس کا سبق ملتا ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک ڈھارس ہے. دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقبول بندوں پر بڑا رحم اور کرم فرماتا ہے. اب جو شخص خبر دینے کے لیے آیا، اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کو توبہ کی توفیق مل گئی، ورنہ نابینا اور گنگا تو ہو ہی گیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہوتا. تو اگر کوئی نیک شخص ہے، اللہ پاک کا نیک بندہ ہے، اس کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے. اس کے بارے میں برا خیال لانا یا اس کی برائی چاہنا، یہ دنیا میں بھی بربادی کا باعث ہو سکتا ہے اور قیامت کے روز بھی ہو سکتا ہے. بلکہ اللہ کے ولیوں سے جو دشمنی کرے تو گویا کہ وہ رب سے دشمنی کرتا ہے، معاذ اللہ. اور جو رب سے دشمنی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا وہ شکار ہو سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس کی ذات پر ہمیں توکل کی سعادت عطا فرمائے. راشد بھائی، موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہی مشہور وصف ہے کلیم اللہ ہونا. یعنی اللہ پاک سے آپ کلام کیا کرتے تھے، کہاں جا کے کلام کرتے تھے، اور اس کلام کی کیفیت کیا تھی، اور اس حوالے سے ہمارا نظریہ اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو کلام موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بارے میں جو بنیادی ہمارا نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ جی اسد بھائی، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم علیہ السلام تک، تمام ہی نبیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کا شرف عطا فرمایا ہے. وحی کا اگر لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھیں تو لفظی اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پوشیدگی کے ساتھ آہستہ سے کوئی بات کرنا، کوئی اشارہ کرنا. لیکن شریعت کی ٹرمینالوجی میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء میں سے کسی نبی پر کوئی کلام نازل فرمانا، یعنی رب کا اپنے انبیاء سے ہم کلام ہونا، یہ وحی کہلاتا ہے. اور اس کی پھر مزید اقسام بیان کی جاتی ہیں کہ بعض اوقات فرشتے کے ذریعے وحی آتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام یا تو اپنی اصل صورت میں تشریف لاتے ہیں یا پھر کسی مجہول شخص کی صورت میں آتے ہیں، جیسے کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں کئی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک عام دیہاتی کی شکل میں، دیہات میں رہنے والے شخص کی صورت میں آتے ہیں، اور بعض اوقات کسی معروف بندے کی صورت میں متشکل ہو کر آتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت دحیہ کلبی بڑے خوبصورت صحابی تھے. تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سراپے میں حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے ذریعے اپنے کسی نبی سے ہم کلام ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے جس کو القاء بھی کہا جاتا ہے، الہام کہا جاتا ہے. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ خواب کی حالت میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو وحی عطا فرماتا ہے، کیونکہ نبیوں کی جو خواب ہوتی ہے، نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، شریعت میں حجت اور دلیل ہوتا ہے. لیکن ساری وحی کی اگر اقسام دیکھی جائیں تو سب سے اعلیٰ جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے اپنے بندے سے ہم کلام ہو، براہ راست بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو رب تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان اگر دیکھی جائے، قرآن مجید کے 3 پارے کی ابتدا میں رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کئی انبیاء کا ذکر ہوا، پھر رب نے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا. اب رب تبارک و تعالیٰ کچھ انبیاء کرام کا ذکر فرماتا ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی کو اللہ نے کلام کا شرف عطا فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو سب پر درجوں بلند کیا. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تقریباً مفسرین نے ذکر کیا ہے، امام بغوی نے بھی اور امام نسوی نے بھی تفسیر مدارک میں، تفسیر جلالین میں، مختلف معتبر تفاسیر میں ذکر کیا کہ یہاں جو ارشاد فرمایا منہم من کلم اللہ، کہ رسولوں میں سے بعض وہ ہیں جن سے رب نے کلام فرمایا، تو یہاں اس سے مراد حضرت
موسیٰ علیہ السلام ہیں. سبحان اور دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے واضح کلمات کے ساتھ ارشاد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ساتھ حقیقتاً کلام فرمایا. اب کلام تو سارے نبیوں سے ہوا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا خاصیت ہے؟ جی تو علماء نے ذکر کیا کہ زمین پر بیداری کی حالت میں، ہوش کی حالت میں، بغیر فرشتے کے رب تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی سے کلام فرمایا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کے علاوہ خصوصیت جی کسی نبی کے لیے یہ ثابت نہیں ہے کہ زمین پر بیداری کی حالت میں، ہوش کی حالت میں، بغیر فرشتے کے واسطے کے رب تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ لا مقام دنا سے پار نبی پاک علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ نے جو کلام فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہاں بھی کوئی فرشتے وغیرہ کا واسطہ نہیں تھا لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ وہ زمین نہیں تھی بلکہ وہ گویا کہ دوسری ہی دنیا تھی، لا مکان تھی. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا شرف اس اعتبار سے کہ لا مقام بغیر واسطے کے بیداری کے عالم میں رب نے جس سے کلام فرمائے وہ پیارے مصطفیٰ ہیں، اور زمین پر حالت بیداری میں بغیر فرشتے کے واسطے جس سے کلام فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اچھا یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن مجید برہان رشید میں دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس نے، شیطان نے سرکشی کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے بھی کلام فرمایا اور اس کو راندہ درگاہ کیا گیا. تو رب تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنا یہ تو ابلیس کے لیے بھی معاذ اللہ موجود ہے، تو اس میں فضیلت اور شرف کیا ہے؟ تو یہاں علماء نے ذکر کیا کہ اولاً یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے ڈائریکٹ کلام فرمایا اور ابلیس سے واسطے کے ذریعے کلام فرمایا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کی نوعیت اور تھی، ابلیس سے کلام کی نوعیت اور تھی. اس کو ایک مثال سے علماء نے یوں سمجھایا ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل کے بادشاہ اپنے وزیر سے بھی کلام کرتا ہے اور کسی مجرم سے بھی کلام کرتا ہے، ان دونوں کو ایک جیسا قرار نہیں دیا جا سکتا. بے شک سبحان اللہ. بہت ہی پیاری بات جو ہے وہ ہم نے سنی. اللہ پاک نے کس طرح سے موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے کلام فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو شان و عظمت کے کیا کہنے، اور اس کلام پر جتنا کلام کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن آج موضوع جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، تو ہم اسی کے گرد رہنے کی کوشش کریں گے. فراز بھائی، آپ نے پیدائش اور اس کے بعد کے حفاظت کے واقعات، دریائے نیل میں آپ کو ڈالا جانا والدہ کی جانب سے حفاظت کے لیے، پھر آپ کا کنارے تک پہنچنا آپ نے بیان کیا. پھر ذرا وہ بھی واقعہ سنائیے کہ آپ یہاں سے لوٹ کر اپنی والدہ کے پاس کیسے آئے. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ اور اس میں بھی توکل کا بڑا درس ہے. سبحان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا اپنے رب پر اعتماد اور توکل کیسا ہوتا ہے اس کی بھی مثال اس واقعہ کے اندر ملتی ہے. ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو ظاہر ہے کہ بچے کو غذا کے لیے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور فرعون نے بھی کوشش کی کہ مختلف دائیوں کے ذریعے سے ان کو دودھ پلایا جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کے قریب آتے ہی نہیں تھے. اب قرآن پاک میں سورہ قصص کے اندر اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، الہام فرمایا کہ تم انہیں دودھ پلاؤ. جب ابتداءً جب موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس تھے تو اللہ پاک نے یہ دل میں بات ڈالی کہ دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں خوف ہو فرعون کے درباریوں کا تو پھر تم انہیں دریا میں ڈال دینا. اب کیا بات فرمایا وَلَا تَخَافِي، خوف نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور غمگین بھی نہ ہونا. اور پھر کیا فرمایا، ہم ضرور موسیٰ کو تمہارے پاس پھیر لائیں گے. اب آپ دیکھیں رب نے فرما دی. اب توکل کیسا تھا کہ جب انہیں خوف ہوا تو آپ نے انہیں دریا میں تو ڈال دیا، لیکن ظاہر ہے کہ والدہ کی ایک ممتا ہوتی ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے، وہ بے چینی آپ کو تھی، اور ساتھ میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی ان کو ساتھ بھیج دیا کہ ذرا دیکھو کہ معاملات کیا ہوتے ہیں. اب پیچھے جو ہے وہ بہن بھی چلی گئی، وہاں پر وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی دائی ایسی مل جائے کہ جس کا دودھ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نوش کر لیں اور یوں سمجھ لیں کہ ان کو نواز دیں. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے اہتمام فرمایا تھا اور یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ہم ضرور موسیٰ کو پھیر کر لائیں گے. تو اب جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھنے لگی تو موقع پا کر انہوں نے فرعون سے یہ کہا کہ میں ایسے گھر والوں کو جانتی ہوں کہ جس کا دودھ شاید یہ بچہ پی لے گا. اب جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا تو جب آپ دور تھی، ابھی قریب بھی نہیں پہنچی تھی، آپ کی خوشبو سونگ کر موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. یعنی پہلے آپ رو رہے تھے دودھ کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی اپنی والدہ کی خوشبو سونگی تو آپ نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی. یعنی والدہ کی محبت کیسی ہے اور والدہ کی جو ایک خوشبو ہے وہ بھی بچے کے لیے کیسے اطمینان اور سکون کا باعث ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی جب انہوں نے دودھ پلایا،
دودھ آپ نے پی لیا. تو فرعون نے کہا کہ تمہارے دودھ کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جو اور کسی کے اندر نہیں ہے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جو جھوٹ بھی نہ ہو اور بڑا جو ہے وہ ایک جواب بھی ہو جائے جو سامنے والے کو لاجواب کر دے. آپ نے فرمایا کہ میں ہوں تو ایک عورت لیکن میں پاک صاف رہتی ہوں اور میرا جو دودھ ہے وہ خوشگوار ہے. سبحان اللہ. میرا بدن طیب اور پاکیزہ ہے. اور جس بچے کے اندر نفاست ہوتی ہے وہ بچہ اگر کسی اور کا دودھ نہیں پیتا تو میرا دودھ پی لیتا ہے. اب ہوا یہ کہ جب فرعون نے یہ بات سنی تو ان کو اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جب تک یہ دودھ پینے کا زمانہ ہے تم انہیں سنبھالو. اور روزانہ وہ ایک جو ہے وہ درہم یا دینار ان کے اوپر خرچ بھی کیا کرتا تھا, انہیں دیا بھی کرتا تھا. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی والدہ کے پاس آئے. سبحان اللہ. کیا شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور کیا عظمت ہے آپ کی والدہ کی. ہماری کروڑوں مائیں ان کے قدموں پہ قربان. اور اس میں پاکیزگی کا بھی تو درس ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تو اعلیٰ درجے کے پاکیزہ, اور جنہوں نے ان کو جنم دیا جو آپ کی والدہ ہوئیں ان کی پاکیزگی شان و عظمت کا کیا کہنا. اللہ پاک ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. راشد بھائی, ابتدا میں ہم نے ذکر کیا کہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن میں بکثرت ہے, بہت سارے مقامات پر ہے. اگر چیدہ کچھ مقامات کا بیان ہو جائے کہ کس طرح سے کن مقامات پر مزید بیان موجود ہے. جی, جس طرح میں نے ذکر کیا کہ قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سیرت الانبیاء میں ان صورتوں کی نشاندہی بھی فرمائی اور ان آیات کا بھی ذکر فرمایا. یعنی جا بجا ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. آپ علیہ السلام کے بچپنے کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود, آپ کی والدہ کا ذکر موجود, آپ کی ہمشیرہ کا ذکر موجود, آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر موجود. پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلنا اور آپ کے جو اسفار ہیں جو آپ نے سفر فرمایا مصر کا اور مختلف علاقوں کا, اس کا رب تبارک و تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا. پھر حضرت شعیب علیہ السلام جو آپ کے سسر ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو ایک مکالمہ تھا اور جو پورا ایک سلسلہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم ذکر کریں گے, اس کو بیان فرمایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جو کلام فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور حقانیت کے حوالے سے, اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ذکر فرمایا. تو یوں دیکھا جائے دیگر انبیاء کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیل سے ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے, جو آپ کی عظمت و شرافت کے حوالے سے ایک واضح دلیل ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. اچھا, معجزات کے حوالے سے یہاں میں ذکر کروں گا, جیسے کہ میں نے ذکر کیا ایک سے زیادہ معجزات. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں ایک مقام پر ذکر کیا کہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں نبی کریم علیہ السلام کے معجزات سب سے زیادہ ہیں, کیونکہ آپ سارے نبیوں کے امام ہیں اور تمام مخلوقات کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے, لہٰذا ہر عالم میں آپ علیہ السلام کے معجزات ملتے ہیں. یہ ایک طویل داستان ہے کہ آسمانی معجزات, زمینی معجزات, عالم حیوانات میں, عالم نباتات میں, اسی طرح عالم انسان میں, عالم جنات میں, مختلف جہانوں میں آپ علیہ السلام کے معجزات کی جلوہ نمائی ہے. بلکہ آپ علیہ السلام سراپا معجزہ بن کر آئے اور قرآن مجید جو آپ کے سینہ اتھر پر نازل ہوا یہ خود ایک معجزہ ہے. اور علماء بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے جو معجزات ظاہر ہوئے تھے وہ صحابہ کرام کی ظاہری آنکھوں نے دیکھے, وہ خوش نصیب تھے. لیکن ایک معجزہ ایسا ہے کہ قیامت تک آنے والا نبی کریم علیہ السلام کا ہر امتی اس معجزے کی زیارت کر سکتا ہے. یعنی کسی کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں اپنے آقا علیہ السلام کو معجزہ دیکھوں, تو وہ معجزہ جو قیامت تک امت میں موجود ہے وہ قرآن مجید برہان رشید ہے. تو ہم قرآن مجید کی جب زیارت کرتے ہیں یہ نیت تو ہوتی ہے کہ یہ رب کا کلام ہے, یہ نیت بھی اگر ہوگی تو انشاءاللہ ذوق اور بڑھے گا کہ یہ میرے رب کا کلام بھی ہے, میرے محبوب علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے. تو قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ہر آیت ہی گویا کہ آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے. بے شک آپ علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کے معجزات کو دیکھا جائے تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چند معجزات عطا فرمائے, گنتی کے معجزات عطا فرمائے. یہ بات ذکر کرنے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے اور تقریباً 9 کا ذکر کیا. یعنی قرآن میں جس طرح آپ کا کثرت سے ذکر ہے اور اولو العزم انبیاء میں صدر الشریعہ کی عبارت کے مطابق تیسرا نمبر آپ کا ہے مخلوق میں, تو اسی طرح معجزات کی دنیا میں بھی دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاصیت ہے کہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں آپ کثیر المعجزات ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. دراصل آپ کی سیرت اتنی طویل ہے اور اتنے شاندار اور اتنے سارے واقعات ہیں کہ ایک پروگرام کے ایک ایپیسوڈ کے اندر اس کو کور کرنا
دشوار ہے. تو معجزات جیسے 9 کا ذکر ہوا تو وہ 9 میں سے ہر معجزہ اپنے اندر ایک دنیا رکھتا ہے, اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے, اور ہر معجزے کو دیکھ کر جو ہے وہ روح تازہ ہوتی ہے, اور اللہ پاک کی ذات پر انسان کا توکل اور عقیدہ اور ایمان جو ہے وہ مزید مضبوط ہوتا ہے. انشاءاللہ مزید بھی سیرت کے کچھ مدری پھول آپ سے ذکر کرنے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک اور کلام کو بھی سلسلے میں شامل کیا جائے تاکہ کلام بھی ہوتا رہے, اور پھر انشاءاللہ مزید آپ کی سیرت کے پہلوؤں کو بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جی عدنان بھائی. ختم رسل مکی مدنی ہے, ختم رسل مکی مدنی, کون میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے, نور مجسم تیرے سوا, محبوب خدا کا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے ختم رسل. اے ختم رسل مکی مدنی, اے ختم رسل مکی مدنی, کون میں تم سا کوئی نہیں, کون میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے, نور مجسم تیرے سوا, محبوب خدا کا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے ختم رسل. اوصاف تو سب نے پائے ہیں, پر حسن سرابا کوئی نہیں, اوصاف تو سب نے پائے ہیں, پر حسن سرابا کوئی نہیں, پر حسن سرابا کوئی نہیں. دم سے جناب عیسیٰ تک, آدم سے جناب عیسیٰ تک, آدم سے جناب عیسیٰ تک, سرکار کے جیسا کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی ہے, ختم رسل مکی مدنی, کون میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا, محبوب خدا کا کوئی نہیں, کوئی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت کلام, اور ٹاپک سے موافقت بھی کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کا ذکر بھی ہوا, اور سب پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا بھی بیان ہوا. ایک بات یاد رکھیے, ہر نبی کا کوئی نہ کوئی درجہ معراج ہوا. معراج سے مراد آسان الفاظ میں کہ کسی کا سب سے بلند ترین جو درجہ ہے وہ اس کے معراج ہے, جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, جو کہیے کہ اس کی ذات کا سب سے اعلیٰ ترین ٹائم اور اس کی جو اسپیشلٹی ہے وہ اس کے معراج ہے. جیسے کہ مومن کے معراج نماز ہے, کہ نماز میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو اپنے رب کے اس قرب خاص میں ہوتا ہے کہ جو علاوہ نماز کے اپنی زندگی میں نہیں ہو سکتا. تو یہ مومن کے معراج قرار دی گئی کہ اس وقت
یہ جو حالت ہے یہ میرے رب کی بارگاہ میں وہ اتنی معظم ہے، اتنی مکرم ہے کہ وہ بندے کی معراج قرار دی گئی۔ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو گویا کہ اللہ پاک نے بندہ مومن کے لیے جو مقام اور مرتبہ تیار رکھا ہے، بندہ اس سے محروم ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے معراج نماز کی حالت ہے۔ دیگر انبیاء کرام کی معراج ان کے مرتبے کے موافق ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر تشریف لے جانا، آپ ابھی بھی زندہ ہیں، حیات ہیں، اور جو آسمانوں میں تشریف لے کے گئے تو یہ آپ کے معراج۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء سب کے معراجوں کا ذکر نہیں ملتا، لیکن چند انبیاء کے حوالے سے علماء نے کلام فرمایا۔ لیکن ان تمام کے مقابلے میں جیسے میرے آقا سب سے بلند مرتبے والے، ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے وہ بھی دیگر انبیاء کے مقابلے میں عرفہ و اعلیٰ ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے معراج اللہ پاک سے ہم کلام ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کے معراج آسمانوں میں جانا۔ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو، کہ جتنے بھی انبیاء کرام کو معراجیں ہوئیں وہ کسی نہ کسی زاویے میں، کسی نہ کسی جو ہے محل کے اندر ہوئیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے اور اپنے درجہ کمال کو رب کے اس قرب خاص میں جب پہنچے تو وہاں پر نہ مکان تھا نہ جہت تھی، شش جہت، 6 جہاد، یعنی کہ دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، یعنی کہ جو بھی مکان ہے اس کے اندر یہ جہاد پائی جاتی ہیں۔ اور جب کوئی شخص اس مکان سے باہر چلا جائے تو وہاں پر دایاں بایاں اوپر نیچے کچھ بھی نہیں رہتا، کیونکہ یہ مکان کے اندر ممکن ہوتی ہیں۔ میرے آقا کے معراج لا مقام میں ہوئی، رب کے اس قرب خاص میں ہوئی کہ جہاں پر یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے وہ دیگر انبیاء کی معراج کے مقابلے میں بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ جب بھی سنتے ہیں ہم، کیونکہ اس کا تذکرہ بالخصوص رجب شریف میں ہوتا ہے اور ڈیٹیل میں معراج کے واقعات کا بیان ہوتا ہے، تو یوں کہیے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام کا اس واقعے میں تذکرہ نہ ہو تو بات جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو معراج مصطفیٰ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا کیا پہلو ہے اور وہ کیا تذکرہ ہے، وہ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ جی ماشاءاللہ، امام علیہ سنت کے آپ نے اشعار پڑھے، اس کا ایک اور شعر بھی ہے، سب مکان تم لا مقام تن ہے تم جانے صفا ہو۔ سبحان سارے نبیوں کی رفتیں جو ہیں، بلندیاں جو ہیں، کسی نہ کسی مکان میں ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی رفتیں جو ہیں وہ لا مقام ہیں۔ اگر دیگر انبیاء کو جسم کی مانند سمجھا جائے تو اس جسم کی جان پیارے مصطفیٰ ہیں۔ اچھا، ایک اور شعر میں یہاں ذکر کروں گا، یعنی معراج کا ذکر جہاں ہوتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کلام میں بھی ملے گا کہ معراج کا جہاں ذکر ہے خصوصیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ اور یہ وہ شعر ہے کہ ہمارے عدنان مدنی بھائی نے جو کلام پڑھا اس کے ایک شعر میں بھی وہی مفہوم بیان کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نہ حجاب چرخ و مسیح پر، نہ کلیم و طور نہا، مگر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناکا سوار ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تشریف لے جانا، رب سے ہم کلام ہونا سب کو معلوم ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چرخ یعنی آسمانوں پر اٹھایا جانا، آسمانوں پر بلندی دیا جانا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ لیکن عرش سے بھی اس پار لا مکان، ایک دوسری ہی دنیا میں جانا صرف اس ذات کا ہے جو عرب کے ناکا سوار ہیں، عرب میں اونٹنی پر سوار ہونے والے ہیں۔ سبحان اسد بھائی، معراج کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو بالخصوص بخاری شریف میں جو حدیث معراج ہے اور کتاب الصلاۃ جہاں نماز کا ذکر ہے، پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ حدیث معراج ذکر کی ہے۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ مختلف آسمانوں پر جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، دیگر انبیاء کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا آپ علیہ السلام سے معراج کی رات میں ایک کثرت سے مکالمہ بھی رہا ہے اور ملاقات کا سلسلہ بھی رہا ہے، یعنی متعدد مرتبہ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بارگاہ رسالت میں باریابی حاصل ہوئی ہے۔ یعنی اس کو علماء نے یوں ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام نے جب زمینی معراج فرمائی، یعنی مکے سے
بیت المقدس کی طرف آپ نے سفر فرمایا، تو اس زمینی معراج میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کا گویا کہ ایک سامنا ہوا۔ اچھا، یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس وعدے کی تصدیق کے لیے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایک لمحے کے لیے موت عطا فرماتا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی جاتی ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے، اوروں کی روح کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے، پاؤں جس خاک پہ رکھ دیں وہ بھی روح ہے، پاک ہے، نورانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، یہ ہیں حی ابدی، ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے۔ اور یہ صرف مبالغہ نہیں ہے، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ کئی مسائل ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن حیات انبیاء کا عقیدہ وہ ہے، فرماتے ہیں شیخ محقق کہ حیات انبیاء متفق علیہ است، اور علامہ سیوطی اور امام بہقی بڑے بڑے ائمہ نے باقاعدہ اس موضوع پر نبیوں کے حیات کے حوالے سے کتابیں تحریر کی ہیں، امام سبکی کا بھی کلام موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے جو مسند ابی اعلیٰ میں ملتی ہے کہ الانبیاء احیاء یصلون فی قبرہ او کما قال، کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ آپ علیہ السلام کا وہ فرمان ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس فرمان کی اگر تعبیر یا اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو وہ ہمیں معراج کی رات نظر آتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ کے پاس سے گزرا، لیلۃ اسری بی، اس رات جب مجھے سیر کروائی گئی، معراج کی رات، عند الکثیب الاحمر، یعنی آج کا یہ جو جدید دور ہے، کسی کے پاس جانا ہو یا کسی کو بتانا ہو تو لوکیشن سینڈ کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، تو یہ گویا کہ ایک لوکیشن ہے۔ دیکھیں 27ویں رات ہے، چاند بھی نہیں ہے، تاریکی ہے، رات کا وقت ہے، آپ علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہے کہ ٹیلا ہے، ٹیلے کا رنگ بھی سرخ ہے، اور اس کے پاس قبر ہے، اور قبر بھی کس کی ہے اور قبر میں بھی کیا ہو رہا ہے، یہ آپ علیہ السلام کی نگاہوں کا عالم ہے۔ فرماتے ہیں کہ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر، معراج کی رات میں سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ کے پاس سے گزرا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں ہیں، اور قبر میں جو ہوتا ہے، ایک عام انسان کی بات کی جائے تو وہ مردہ ہوتا ہے، وہ بے حس و بے حرکت ہوتا ہے، کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن انبیاء کی قبریں یہ عام قبریں نہیں ہوتی، یہ مزار ہوتے ہیں، ان میں تشریف لے جانے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ بالکل جدا ہوتے ہیں، ان کی شان ہی جدا ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام حیات انبیاء کا بھی بیان فرماتے ہیں، اپنے علم کا بھی بیان فرماتے ہیں کہ عالم ظاہر میں رہ کر آپ عالم برزخ اور عالم غیب کے معاملات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے تھے، یصلی فی قبرہ، ہی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، ایک تو یہ زمینی معراج، پھر جب مسجد اقصیٰ پہنچے، سارے انبیاء موجود ہیں وہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود، آپ علیہ السلام کا فیض لیتے ہیں۔ پھر جب آسمانوں کی معراج، آسمانی معراج ہوتی ہے تو چھٹے آسمان پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام جب لا مکان کی معراج کر کے واپس تشریف لاتے ہیں اور نمازوں کا تحفہ لے کے آتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا احسان ہے اس امت پر کہ آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام انہیں ملتے ہیں، اور بخاری میں اس کا واضح بیان موجود ہے۔ اور 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہونا، یہ ہونا تو تھا، یہ رب کی مطلب رب کا اٹل فیصلہ تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم بھی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ایک عظمت ظاہر ہونی تھی کہ 50 سے 5 نمازیں رہیں، یہ امت پر، امت محمدیہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا احسان ہے۔ تو یوں دیکھیں، معراج کی ابتدا سے انتہا تک دیگر انبیاء کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہمیں کثرت سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا شان ہے۔ یقین کیجئے دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ تذکرہ کبھی ختم نہ ہو، سنتے رہیں، اور معراج کا واقعہ اور یہ جو واقعات ہیں بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں، لیکن جب یہ واقعات سنتے ہیں تو ایمان کو مزید تازگی ملتی ہے، گویا کہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو انبیاء کرام کی محبت سے مزید منور فرمائے، مزین فرمائے۔ ناظرین، بہت کچھ آپ کی سیرت کا ابھی باقی ہے، اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، دیکھتے رہیے، علم حاصل کرتے رہیے، عمل کا جذبہ پاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔